سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ میں بھی جواب دیتا ہوں، اب سنیں آپ میرا جواب۔ پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا۔ 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی، 774 ہجری میں فوت ہوئے، آج چل رہا ہے 1446 ہجری۔ یہ وہ خود لکھ رہے ہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں۔ اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کے امام ہیں، یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی امیر شخص، کوئی تاجر، کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ، علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو۔ حقیقت بات ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی، جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے، اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی۔ تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے، 700 سال پہلے۔ یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا، اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی۔ پھر میاں والا جو واقعہ ہے، اشرف علی تھانوی صاحب بچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا، پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا۔ یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا، اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، حکایات اولیاء، اللہ کے اولیاء کی حکایتیں۔ آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہم مفتی صاحب نے کہا نہیں ہے یار یہ کیڑے اولیاء نے فحش مذاق بھی کر لے دے رہے۔ نعرے سنو، سر بلند دیوبند، دماغ بند دیوبند۔ قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے، اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے، وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں، بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا۔ تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا، اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی، جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے۔ یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کرنے ہیں، عاشق صادق، اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند۔ 16-17 سال کے بچوں کے سامنے دو کہتے ہیں نہیں بابے تھے، بابا کی تو سی ہوئے 47 سال دی عمر تے قاسم نوتوی فوت ہو گیا۔ میری اس وقت قاسم نوتوی جتنی عمر ہے، میری 47 سال ہوئی ہے 4 اکتوبر 2024 کو، میری جتنی عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا، اور واقعہ ہو سکتا ہے اس کا 20 یا 25 سال کی عمر میں ہوا ہو، تو مفتی عزیز بھی جو ہے وہ سفید داڑھی والا تھا، سامنے والا 20-25 سال کا تھا۔ ایویں کولو کہانیاں کرا دو۔ یہاں پہ یہ بات رکی نہیں ہے، یہ ٹرمینیٹر 2 آگے آئی ہے، پھر میاں 2 چل رہا ہوتا ہے نا، می 2، یہ میاں 2 ہے۔
میاں ٹو یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کے بارے میں ان کے خلفاء نقل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. اندازہ کرو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. جو دیہڑی پٹھی شاہ سوچ دے جائے وہی دماغ ہی چاندیاں نے نہ دے. اور کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد کو عورت سے, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہوئی, اور اس کی شرح یہ ہے اس رحمانی خواب کی انورٹڈ کامز میں کہ جی قاسم ننوتوی صاحب کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی کفالت کرنی تھی. بات ویسے ایسے ہی ہوئی, وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی اس کو چلاتے رہے سارے سلسلے کو. تو یہ خواب دیکھ لیا تھا تو بھائی اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی, پھر اس کی شرح بیان کرنے کی. اس سے آپ بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, جب دو استاد ایک مدرسے کے ایک دوسرے کو لٹا کے عاشق صادق کی طرح لیٹیں اور پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا استاد بلا کے آپ کو جائز طریقے سے المحنت کے مطابق سینوں کا فیض دینے کی کوشش کرے, تو آپ نے لیٹ جانا ہے استاد کے کہنے پہ. اور وہی مفتی عبدالعزیز نے بھی بلایا تھا فیض دینے کے لیے, اس نے دے دیا. اچھا, اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر کا دماغ ہی خراب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط کام کر رہے تھے. اور بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات, پبلک میں وہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا, آگے میں نے بھی کوئی رپورٹ نہیں کیا, انہوں نے خود رپورٹ کیا خواب والا. درمیان کا مسنگ لنک جو ہے وہ آپ خود جوڑ لیں, سٹوری پوری بنتی ہے. چلے آپ جو درمیان والی ہے اس کو نکال بھی دیں, شروع اور آخر والی کوئی یہ گوارا کرے گا ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں, جن کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے پھر سسٹر کو یہی کہنا ہے نا کہ سسٹر آپ کا سوال ہی غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک معاشرہ ہو اور وہاں یہ ہو؟ جی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند بھی اسلامک ہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور آج تک لیگیسی ٹرانسفر ہے. حافظ ابن کثیر کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو اور یہ کام کرتا ہو. جی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے, اور حافظ ابن کثیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ 700 سال پہلے ہیں. اور پھر چھوڑ دیں یار, مجھے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی, ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں, جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو, وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا. اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں ایک کیڑا میں نے ڈالا تھا, بھائی انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں, ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے, میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا, بڑے مخلص لوگ ہیں, لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں, اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے. سلام ہے پھر جناب گورے کو, انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے. ویٹیکن سٹی آپ سمجھ لیں ان کا امام کب ہے کرسچنز کا, ان کے جتنے پاپ ہیں ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر. ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا. یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے. تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں. جرم وہ کر رہے ہیں, ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں. جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے, اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور یہ جو بدفعلی والا عمل ہے, قرآن حکیم میں بدکاری کی اتنی مذمت نہیں آئی جتنی قوم لوط والے عمل کی مذمت آئی ہے. کم از کم 8 جگہ کے اوپر قرآن میں اسے ایڈریس کیا گیا جو قوم لوط کا واقعہ ہے. ان میں بھی جو سورہ ہود ہے, سورۃ الحجر ہے,
اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا. اور عذاب یہ ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا، اس سے پہلے بستی کے جو لوگ تھے ہر ایک بندے کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا. اور یہی سزا ہے ایسا عمل کرنے والوں کے لیے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے، اگر مر جائے تو ٹھیک ہے، نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کہ بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو، اور یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں، وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں، اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا، اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا، کمال کا سوال تھا، اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی، اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں. وہ دسو نا کتنے جے، کیڑے مدرسے جے، کیڑی گلی بچ جے، بتاتے بھی کوئی نہیں اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے، صحیح والے دس دو کتنے نے، جعلی تسی تو سارے دستے جے، اور صحیح بھی دسو. صحیح ہے ہی کوئی نہیں بتائے، صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں، یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں، یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے. اسلام کے لبادے میں یہ بھیڑی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے، باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا. یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے. یہ کتنی نورانی شکل ہے جی، تکو نا جی،
ظاہر ہے نہ کوئی مزدوری کرنی، چندے ہوتے پلنا، اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں، نور تے چڑھنا چمڑی ہوتے، کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، شکل سے کیا فیصلہ ہوگا؟ مال تو وہ دیتا ہے، اس سے کیا فیصلہ ہوگا؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا، شکل داڑیاں پگڑیاں تسبیاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں، رزق حرام. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی مسافر آتا ہے، یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب. یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے، لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا. چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن رزق اس کا حرام ہے. تو اب مجھے بتائیں، یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی اذیت دی. وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے، اس مفتی سے، ان بزرگان دین سے. اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں ہے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے. لہذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے. جی تسی چکو گے، جہنم میں بھی تسی جاؤ گے، جاؤ لو سامو. ہاں میں نے دھی سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے، حفظ قرآن کر لینے سے، دینی باتیں کر لینے سے، مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صلوا